نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ایسی زندگی بخشی کہ جس کا تا دم زیست ہم شکر ادا کرتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی زندگی اور آپ کے طریقے شریعت مطہرہ پر اطاعت کی زندگی جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے عبرت کے لیے بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے، اور عبرت حاصل کرنے اور راہ مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جن بزرگ ہستیوں کو دنیا میں بھیجا ان پر آزمائش و ابتلا کو بھی نازل فرمایا۔ وہ آزمائے گئے مصیبتوں میں اور ان کے صبر و استقامت کو ہمیں دکھایا گیا تاکہ مصیبتوں میں پریشان ہو کر کے صبر کے دامن کو، استقامت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، بلکہ صابر اور متوکل بندے ہو کر کے زندگی گزاریں تاکہ حقیقی کامیابی مل جائے۔ دنیا کی ترقیوں کو دیکھ کر کے ہمیں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ جنت ہمارے لیے ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جو مومنوں کے لیے ہے، اس کے نیک اطاعت گزار بندوں کے لیے ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور جو اس کے بندے نہیں ہیں، یعنی جو اس کے رحمت کے حقدار جو بندے ہیں، جو اس کے محبوب بندے ہیں، جو اس کے مومن بندے ہیں، ان کے لیے ہے۔ جو اس کے نافرمان بندے ہیں ان کے لیے جنت تو ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے انہیں سب کچھ ان کا دنیا ہے، مگر وہ دنیا ہمیشہ سب کچھ ان کے پاس ہو کر کے بھی قائم نہیں۔ آج جو ہے کل نہیں، کل جو ہے پرسوں نہیں۔ آج کی زندگی میں پریشان تو کل کی زندگی میں حیران، تو آگے کی زندگی میں آہ و فغان میں زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے۔ بظاہر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے دکھاوا کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں کی دولت لے کر کے زندگی گزار رہا ہے، ہر لمحہ اپنی جان کی فکر اسے پڑی ہوتی ہے، مال کے گھٹنے اور مال کے لٹنے کا انہیں خوف اور ڈر رہتا ہے۔ مگر مومن بندے جو ہوں گے، جو جنت میں زندگی گزاریں گے، وہ زندگی کیسے ہوگی؟ نہ جان کے لٹنے کا خطرہ ہوگا، نہ مال کے لٹنے کا خطرہ ہوگا، نہ موت کا خوف ہوگا، نہ انعام و اکرام کے چھن جانے کا ڈر ہوگا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے نہ وہ گھٹے گا نہ وہ بڑھے گا، وہ معاملہ ہوگا۔ بلکہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے میسر ہوتا رہے گا، اور وہ جو لذت دیدار ہے، وہ مومن صادق کو جب دیدار میسر ہوگا تبھی اسے محسوس ہوگا کہ آخر یہ لذت دیدار کیسے لذت دیدار تھی کہ تجلیات ربانیہ کے دیدار میں اولیاء زندگی کو فنا کر دیتے تھے، اور لذت دیدار و شوق دیدار میں اپنی زندگی کو فنا کر کے دیدار کو پانے کے بعد بقا کی منزلوں میں سرفرازی حاصل کرتے چلے جاتے۔ اولیاء کی منزلوں کو سمجھنے کا ہمیں اس وقت اور مقام ملے گا کہ رب ذوالجلال کے
تجلیات کا جب ہمیں دیدار کا موقع عطا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، دنیا ہے ہی آزمائش و ابتلا کا گھر، یہاں آزمایا جائے گا، مصیبتوں میں ہمیں آزمایا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے، اور بہت بلند و بالا مقام جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے انبیاء کرام کے بعد، انسانوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا مقام بخشا ہے انبیاء کے بعد، وہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذوات مبارکہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں میں، تمام پیغمبروں کی امتوں میں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا، اور پھر امت محمدیہ میں ان 4 ہستیوں کو اللہ نے ایسا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ جس کا تصور کوئی ذہن کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حیرانی کے ساتھ زندگیاں تمام ہو گئی، مقامات مبارکہ کو ان کے سمجھتے سمجھتے حیران ہو کر کے یہ کہنا پڑتا ہے، جب غلامان مصطفیٰ کا اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ کائنات حیران ہے، تو پھر شہنشاہ انبیاء رحمت عالم کا مقام بلند و بالا کتنا ہوگا کہ جس کا اندازہ و ادراک کوئی انسان کر سکے۔ عزیزو، خدا کی ہی وہ شان ہے کہ شان والوں کو اس نے پیدا فرمایا اور ان کی شان کو عرفہ و اعلیٰ فرمایا، ان کے مقام تک عام رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہاں مگر وہ کہ جن کے ذہن و فکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے روشن فرما دیا ہے، اپنی حفاظت سے اعتصام عطا فرما دیا ہے، اور اپنے حفاظت کا انہیں صحرا و ذمہ عطا فرما دیا ہے، وہ حقیقت کا ادراک کر پائیں گے اتنا کہ جتنا خدا نے چاہا، جتنا خدا انہیں ادراک کرانا چاہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ ہستیاں اپنے سوچ و سمجھ سے بلند و بالا مقام رکھنے والی ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہماری نگاہوں کا نور ہے، یہ ہمارے دلوں کا چین اور اس کی دھڑکتی دھڑکنوں کا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اثر و حصہ عطا فرمایا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا بھی تعلق اس مہینے سے ہے۔ یہ عظیم مہینہ قربانیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور آنے والا مہینہ بھی عظیم اہل بیت اطہار کی امت محمدیہ پر احسانات کی ایک بے مثال تاریخ کو رقم کرنے والا مہینہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ جو ہمارا سال ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی قربانیوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، اور ہمارا سال شروع ہو رہا ہے تو قربانیوں کے ساتھ ہی ہمارا سال شروع ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ قربانی جب تک کہ تم سے نہ ہو جائے اس وقت تک کہ تمہیں مقام عرفہ والا میسر نہیں ہو سکتا۔ مقام عرفہ والا کو اگر پانا ہے، خدا کی رحمتوں کو بلند و بالا، خدا کی رحمت بلند و بالا کو اگر پانا ہے، اس کی رحمتوں کا حصہ اگر پانا ہے تو قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی مال کی قربانی دینا پڑتا ہے، کبھی جان کی قربانی دینا پڑتا ہے، کبھی عزتوں کی قربانی دینا پڑتا ہے، کبھی خود کی قربانی دینا پڑتا ہے، تو کبھی پورے کنبے کی قربانی دینا پڑتا ہے، اور قربانی رسول اللہ کی امت کے حصے ہی میں آئی ہے۔ یہ قربانیاں دیتے رہتے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے خلفائے راشدین کی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بہت ہی بلند و بالا مقام ان کو حاصل ہے، بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اولین اسلام قبول کرنے والے چند معدودہ شخصیتوں میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں چوتھا سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا شخص ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوچے کہ کس قدر بلند و بالا ان کو مقام ہوگا، اور پھر خدا کی رحمتوں کا حصہ انہیں کیسے ملتا ہے، کس قدر انہیں رحمتوں کا حصہ ملا ہے۔ پورے پیغمبروں میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبروں تک کے ہر پیغمبر کی زندگی میں، ہر پیغمبر کے چاہنے والوں میں جو زندگیوں کو تلاش کیا جاتا ہے، ایک شخص کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگری اگر آئی ہیں تو وہ تنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دیا. پہلے ایک بیٹی کو دیا, ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی کو نکاح میں دیا. اور پھر روایت میں آتا ہے, معجم میں طبرانی میں روایت کیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری 10 بیٹیاں ہوتی تب بھی میں ایک بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایک روایت دوسری جگہوں پر یہ روایت ملتی ہے کہ اگر میری 50 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ کس قدر رسول اللہ ان پر شفقت فرماتے ہیں, کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں, کس قدر ان کا اکرام فرماتے ہیں. اللہ اللہ, ہم اگر اپنی زبانوں سے بیان کرتے کرتے تھک جائیں تب بھی ان کا وہ مقام و مرتبے کا بیان حق ادا نہ ہوگا جو ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بندوں کے ذکر کو ہماری زبان سے جاری فرما دیتا ہے اور ہماری سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہے. ہمارے کان اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تبھی اس کے محبوب بندوں کا ذکر سننے کے لائق بنائے گئے. ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تبھی اس کے محبوب بندوں کے ذکر کرنے لائق بنائے گئے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کان اس لائق نہ ہوتے تو آج ہم اس ذکر سے محظوظ نہ ہوتے, ہماری زبانیں اس لائق نہ ہوتی تو آج ہم اس ذکر سے معطر منور نہ بنا دیے جاتے, اپنے جان اور روح کو روشن ہدایت کا چراغ بنانے والے نہ ہوتے. عزیزان محترم, یہ اللہ کی رحمت و عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ فرما دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, یہ وہی سب سے پہلے شخص ہیں, یہ وہی سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے, جب مسلمان پانی کے لیے پریشان تھے, ان کے لیے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے پہلے کسی نے کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ آپ کی ایسی شان ہے کہ کسی اور میں یہ شان ملتی ہی نہیں ہے, یہ آپ کا وہ وصف ہے جو کسی اور میں یہ وصف ملتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خصوصیتوں کو چند مخصوص حضرات کے سپرد فرما دیتا ہے, ان کے حوالے کر دیتا ہے. وہ کام انہی سے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ وہ مخصوص فضیلتیں ہیں, یہ وہ مخصوص خصائص ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے فرما دیتا ہے. ایسے ہی ہر صحابی کے حق میں کچھ نہ کچھ فضیلتیں, کچھ نہ کچھ خصوصیات حاصل ہیں. انہی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ چند خصوصیتیں ہیں کہ آپ سب سے پہلے مسلمانوں کو پانی کا انتظام کرنے والے ہیں. سوچئے کہ کس قدر آپ پر آزمائش کا وقت آیا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا, تقریباً آپ کی شہادت کا وقت جب آیا, تقریباً 40 دن تک کہ آپ کو بغیر پانی کے, بغیر پریشان, بغیر کھانے پینے کے آپ کو روک دیا گیا, محاصرہ کر دیا گیا, قید کر دیا گیا, پانی کا قطرہ نہیں پلایا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ وہی شخص ہیں جب پانی کے قطرے قطرے کو مسلمان پریشان تھے تو انہوں نے اپنے دولت کا خیال نہ کیا, اپنے مال کا خیال نہ کیا, اپنے مال کے لٹ جانے یا کٹ جانے, گھٹ جانے کا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے لحاظ کیا تو رحمت عالم کی رحمتوں کے جلووں کا لحاظ فرمایا, رسول اللہ کی شفاعتوں کا لحاظ فرمایا, رضائے مصطفیٰ کا لحاظ فرمایا, رضائے رب العلا کا لحاظ فرمایا. مسلمانوں کے لیے کنویں کو خرید کر کے آزاد فرما دیا, وقف فرما دیا کہ مسلمان جتنا چاہو پانی پی سکتے ہو. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پر مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا خاص کوئی کنواں نہیں تھا. مسلمانوں کو پانی کی بڑی دقتیں آنے لگی جب ہجرتیں کر کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کی کثرت ہو رہی ہے, شہر بڑا ہوتا جا رہا ہے, اور رسول اللہ کے چاہنے والے پروانوں کی طرح جوق در جوق شمع کے پیچھے جس طریقے سے پروانے چلے آتے ہیں, دیوانگان مصطفیٰ, دیدار مصطفیٰ کے لذتوں سے محظوظ ہونے کے لیے, سرشار ہونے کے لیے چلے آ رہے ہیں. یہ کہ بعد دیگر پریشانیوں کا سامنا ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر پانی کی قلت ہونے لگی تو ایک کنواں تھا جو پیسے سے پانی دیا جاتا تھا. وہ وقت جو اپنے مال کو, گھر کو, سب چیز کو چھوڑ کر کے بے یار و مددگاری کے عالم میں جو لوگ حال میں آئے ہیں, وہ مال و دولت سے ہر روز ایک ایک گھونٹ کو پانی کے خرید کر کے پی نہیں سکتے. بڑی مشقتوں کا سامنا ہو رہا تھا, بڑی پریشانیوں کا سامنا ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے حوالے فرما
فرما دیا مسلمانوں جب تک کہ یہ کنواں آباد ہے پانی پیتے رہنا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ تم سے نہیں لیا جائے گا، یہ تمہارے لیے ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ وہ اس وقت پر پیاس بجھانے والے بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اونچا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت پیارا مقام ہے۔ ہر جگہ پر جب بھی ضرورت پیش آئی، ہر جگہ پر جب بھی ضرورت پیش آئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان و مال کے ساتھ خدمتوں کو پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے۔ ہاں بشر ہونے کے تقاضے، ہر انسان سے کچھ سہو کچھ بھول چوک ہوتی ہے، مگر رسول اللہ جسے قبول فرما لیں اب کسی کا اختیار نہیں کہ اس پر کوئی چوں چرا کر سکے۔ رسول اللہ نے قبول فرما لیا اور فرمایا افعل ما شئت ولا تسأل كما قال، فرمایا عثمان جو چاہو کرو، سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آخر رسول اللہ اس قدر ان سے راضی ہو گئے تو کون سا وہ معاملہ تھا۔ یاد کریں ایک وقت وہ بھی تھا مسلمانوں پر کہ وہ پریشانی کا عالم تھا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس جنگ کرنے کے مال و اسباب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نہ زیادہ راہ ہے۔ ایک لشکر کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، ایک قافلے کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ہر طریقے کا انتظام ہوتا ہے، عام حالتوں میں نہیں ہو سکتا، آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ سے جب اپنے خاندان کو، گھر والوں کو کہیں سفر پر لے جاتا ہے تب اسے کتنی مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، ہر ایک کے پانی کا خیال کرنا، ہر ایک کے آرام کا خیال کرنا، ہر ایک کے کھانے کا خیال کرنا، اس کا انتظام کرنا، یہ مشکل ترین مرحلوں میں سے ہے۔ وہ تو عام سفر نہیں تھا، تجارت کا سفر نہیں تھا، سیر و سیاحت کا سفر نہیں تھا، وہ تو میدان جنگ میں سر کٹانے والوں کا سفر ہونے والا تھا، رسول اللہ کی شان پر جان لٹانے والوں کا سفر ہونے والا تھا۔ ان کا خیال کتنا زیادہ رکھا جانا چاہیے اس لحاظ سے تیاری ہو رہی ہے، مگر مسلمانوں کی غربت کا یہ حال ہے، مسلمانوں کی پریشانیوں کا یہ حال ہے، تنگ دستی کا یہ حال ہے، تو کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کپڑے جسم پر ہیں تو کسی کے پاس جسم پر سینے کو چھپانے کے لیے کرتا دھاگے کا کپڑے کا بھی نہیں ہے، لوہے کا لباس تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ حال غربت کا گزر رہا ہے، اللہ اللہ کر کے زندگی گزاری جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارا جا رہا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے آبروؤں کو بچانے کا، دین کی حقانیت کی صداؤں کو بلند کرنے کا، دین کے کلمے مبارکہ کو بلند کرنے کا، تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جان پر کیا حال بن رہا ہے، ہمارے مال پر کیا حال ہو رہا ہے، بلکہ اپنی جان خدا نے بخشی ہے، ہتھیلی میں لے کر کے چلے آئے ہیں دیوانوں کی طرح رسول اللہ کی آواز پر۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی مالدار لوگوں میں سے مدد کرے تاکہ کچھ انتظام کے لیے آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالداروں کو بلایا، آج بھی مالداروں سے کچھ کام لیا جاتا ہے، دین کے کچھ امور خیریہ اگر لیے جاتے ہیں تو مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کا کام کر دیا تو یہ ان پر میں نے احسان کر دیا، نہیں، احسان نہیں ہے، بلکہ احسان تو خود اس پر اس نے کر لیا ہے کہ خدا نے اس سے کام لے لیا ہے، اگر اس سے کام نہ لیتا تو پھر اس کا بھی ٹھکانہ کہاں ہوتا۔ مگر یہ وہ غرور و تکبر سے زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ عاجزی زندگی ایسے گزارنے والے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی منفعت خدا نے بخشا ہے۔ آپ سے زیادہ امیر کوئی صحابہ میں نظر ہی نہیں آتا، عام طور سے سوال ہی نہیں بنتا، مثال ہی نہیں ملتی ہے، اس کے باوجود لباس پر جسم پر جو لباس ان کے ہوا کرتے تھے وہ کیسے ہوا کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ہے، افریقہ سے لے کر کے قیصر و کسریٰ تک کے سلطنت کا دبدبہ چل رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کے گزارنے کا طریقہ وہ سنتوں بھرا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں کہ گھر میں زیتون کے تیل اور زیتون کے تیل سے زیتون کے پھل کو کھا کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، زیتون کے پھل کو کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، زیتون کے تیل سے روٹی کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، نہ مرغ مسلم کا تناول کیا جانا ہے، نہ اور مختلف اقسام کے کھانوں کو بنا کر کے ضائع کیا جا رہا ہے، مختصر سے غذا ہے، رات میں اول وقت میں سوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جاگ جاتے ہیں تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، دن کو روزے سے گزارتے ہیں، رات کو عبادتوں سے روشن کر لیتے ہیں۔ یہ حال ان کا ہے، وہ کس طریقے سے زندگی گزار
رہے ہیں، حالانکہ تاریخ گواہی دیتی ہے، یہ بات روشن ہے کہ وقت کے یہ امیر المومنین جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کبھی کھڑے ہو جاتے تو کپڑوں کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس زمانے کے جو 4-5 روپے کا جو لباس ہوتا ہے، سستے سے سستا لباس ان کے بدن پر ہوتا تھا، نہ فاخرانہ لباس ان کے بدن پر ہوتا تھا، نہ عالی شان لباس پہن کر کے وہ اپنے امیر ہونے کا رعب و دبدبہ بٹھاتے تھے، بلکہ وہ کماتے بھی تو دیکھنے میں یہ سمجھ میں آتا ہے وہ مال و دولت کو حاصل اس لیے کرتے تھے تاکہ امت مصطفیٰ پر لٹایا جا سکے، مصطفیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا جا سکے، رضا مصطفیٰ کو پایا جا سکے۔ یہ شان ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی۔ مال اپنے لیے نہیں کماتے تھے، مصطفیٰ کے لیے کماتے تھے۔ مال اپنے لیے لٹاتے نہیں تھے بلکہ امت مصطفیٰ پر لٹایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی تم میں سے دینے والا، تو اس وقت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، کہتے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اونٹ کی قیمتیں آج بھی مہنگی ہے، اس زمانے میں مہنگی ہے، اور عرب کی سب سے قیمتی دولت اونٹ ہی ہے۔ عرب کی سب سے قیمتی دولت اونٹ ہے۔ اس زمانے میں انسان سستے مل جاتے تھے، اونٹ مہنگے ملتے تھے، اس زمانے کی سب سے قیمتی دولت تھی۔ آج کی آپ مرسیڈیز کار جس طریقے سے سمجھتے ہیں، اس زمانے کے وہ سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دینے کا ارادہ فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا ہے کوئی اور مدد کرنے والا، مزید مدد کرنے والا؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے قبول فرما لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں سے اور مزید دینے والا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ قبول فرما لیجیے۔ آج 1 روپیہ دے کر کے احسان جتانے والے لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ امت مصطفیٰ پر احسان ہے حضرت عثمان غنی کا کہ انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 300 اونٹ دے کر کے بھی رسول اللہ پر احسان نہیں جتایا بلکہ خدمت میں پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے امت پر کہ وہ امت کی نیکیوں کو جو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کاوشوں کو قبول فرما لیتے۔ رسول اللہ نے ایسے قبول فرمایا کہ ایسے قبول فرمانے کا انداز کسی اور کے حق میں نظر نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ تو ہو گیا کہ 300 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب جب اونٹ دینے کی باری آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 950 اونٹ پیش کیے، 950 اونٹ پیش کیے، اور اس کے بعد 50 گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش فرمایا، اور اس کے بعد پھر 1000 سونے کے اشرفیاں جو تھے 1000 سونے کے سکے پیش فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10,000 سونے کے سکے رسول اللہ کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اعلان ہوتا ہے اے عثمان جو چاہو کرو، خدا سوال نہیں فرمانے والا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ مقام ایسے ہی نہیں ملتا ہے کسی کی بارگاہ میں، خدا کے محبوب کی بارگاہ میں کسی کو بھی مقام ایسے نہیں ملتا ہے، خود کو مٹانا پڑتا ہے پھر بقا کا مقام اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر ایسا احسان فرمایا، ایسا انعام فرمایا کہ وہ انعام کی مثال کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ آخر انعام کے حقدار بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بندہ جب اپنے لیے رضائے مصطفیٰ کو مقدم جاننے والا ہوتا ہے، رضائے الہی کو مقدم جاننے والا ہوتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے اشاروں پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، خدا و خدا کے رسول کی بارگاہ سے ایسے ہی انعامات و اکرامات کا دریا بہایا جاتا ہے، ایسے بہایا جاتا ہے کہ دامن کوتاہ ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، مگر وہ دریا جو بہتا ہے بہتا چلا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے رحمت کو بہایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی شان کو بلند و بالا فرمایا گیا ہے۔ عزیزو، دولت کی محبت نہ رکھنا یہ حضرت عثمان غنی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دولت ہاتھوں میں ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی دولت کو اپنے لیے نہیں چاہا تو صرف اور صرف رضائے مصطفیٰ کو چاہا۔ مصطفیٰ راضی ہو جائیں سب کچھ ہمیں میسر آ جائے، دولت رہے نہ رہے اس سے فرق نہیں ہے، مصطفیٰ راضی رہے یہ بات ماننے والی ہے۔ وہ اگر ناراض ہو جائے تو سب کچھ ہو کر کے سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہو جائے، وہ راضی ہیں تو سب کچھ نہ ہو کر کے سب کچھ ہونے کے برابر ہو جائے۔ یہ عظیم ہستی ہے
دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری۔ روایتیں آپ کے یوم شہادت کے متعلق سے مختلف ہیں، بعض نے 18 کہا، مگر صحیح روایتوں کی سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 12 ذی الحجہ کی صحیح روایت ملتی ہے، جس تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پائے۔ تاریخ کوئی بھی ہو، تاریخ سے فرق نہیں پڑتا ہے، ذکر سے فرق پڑنے والا ہے۔ ذکر کس کا کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ذکر ان کا کیا جا رہا ہے جن کو خدا نے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بلند و بالا فرمایا ہے، تو پھر کسی تاریخ کے ہونے نہ ہونے کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہر دن ہمارے لیے حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے مقام و مرتبے کو ہماری امت اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہن و فکر میں بسایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔